بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 454 سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ آیات کا لفظی معنی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور وہ ہماری دلیل ہے، آتینا دی ہم نے وہ ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومی اس کی قوم کے مقابلہ میں، نرفع بلند کرتے ہیں ہم، درجات من نشاء درجے جس کے چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کے رب بڑی حکمت والے ہر چیز جاننے والے ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ اور بخشے ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، کلن ہدینا ہر ایک کو راہ دکھائی ہم نے، ونوحن اور نوح کو ہدینا راہ دکھائی ہم نے، من قبل ابراہیم سے پہلے، ومن ذریتی اور نوح کی اولاد میں سے راہ دکھائی، داود و سلیمان داود اور سلیمان کو، وایوب و یوسف اور ایوب اور یوسف کو، وموسیٰ و ہارون اور موسیٰ اور ہارون کو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم محسنین نیکوکاروں کو، وزکریا و یحییٰ اور زکریا اور یحییٰ، وعیسیٰ و الیاس اور عیسیٰ اور الیاس کو، کلم من الصالحین سب نیکوں میں سے ہیں، واسماعیل و الیسع اور اسماعیل اور الیسع کو، ویونس و لوطا اور یونس اور لوط کو، وکلًا فضلنا علی العالمین اور سب کو برتری بخشی ہم نے علی العالمین جہانوں پر، ومن آبائہم اور ان کے آباء میں سے بعض کو، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے بعض کو، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو، واجتبیناہم اور چن لیا ہم نے ان کو، وہدیناہم اور راہ دکھائی رہنمائی کی ہم نے ان کی، الی صراط مستقیم راستے کی طرف جو کہ سیدھا ہے، ذالک یہ ہدی اللہ اللہ کی رہنمائی ہے، یادی رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی اس کے ذریعے من یشاء جس کو چاہتے ہیں، من عبادی اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا اور اگر شرک کریں وہ، لحبط البتہ اکارت جائے عنہم ان سے، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اولئک الذین یہ لوگ جو آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو آسمانی کتابیں، والحکم والنبوہ اور دانش مندی حدیثیں اور نبوت، فَإِن یکفر پس اگر انکار کریں بیا ان کا ہؤلاء یہ لوگ، یعنی مشرکین مکہ، فقد وکلنا تو تحقیق ذمہ دار بنایا ہے ہم نے، بیا ان کا، قوم لیسوا بیا ایسے لوگوں کو نہیں ہے وہ ان کا، بکافرین انکار کرنے والے، اولئک الذین یہ لوگ وہ ہیں جن کو ہدی اللہ راہ دکھائی اللہ تعالیٰ نے، فبہداہ مقتدی پس ان کی ہدایت کی پیروی کریں آپ، قل لا اسألکم کہو نہیں مانگتا میں تم سے، علیہ اجرا اس پر مزدوری، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا ذکریٰ للعالمین مگر نصیحت جہانوں کے لیے۔ استدلال ابراہیمی کی تحسین، اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرست قوم کے سامنے خاص انداز سے دلیل پیش کی تھی اور ستاروں کا الوہیت میں شریک نہ ہونا ثابت کیا تھا، اب ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس استدلال کی تحسین فرماتے ہیں کہ وہ ہماری دلیل تھی، ہم نے ان کو قوم کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے دی تھی، اس میں اشارہ ہے کہ وہ واقعہ نبوت کے بعد کا ہے، بس یہ خیال قطعاً محمل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابتدائی زندگی میں کائنات میں غور کر کے توحید تک پہنچے، انہوں نے کبھی تارے کو خدا مان لیا، کبھی چاند کو اور آخر میں سورج کو،
اس طرح غور کر کے توحید تک پہنچے ہیں، یہ خیال جو ہے وہ گمراہ کن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء میں عالی مرتبہ ہونا بیان کیا ہے، فرمایا ہم جس کا چاہے درجہ بلند کرتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بلند کیا۔ پھر آخر آیت میں اس کی وجہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ حکیم و علیم ہے، کون رسول شان عالی کا مستحق ہے اور اس کو جانتے ہیں اور حقدار کو اس کا حق عنایت فرماتے ہیں۔ آیات کا ترجمہ، اور وہ ہماری دلیل ہے اور وہ اس میں اشارہ بعید ہے اور مشارۃ الیہ ستاروں والا استدلال ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کے رب بڑی حکمت والے اور بڑے علم والے۔ توحید تمام انبیاء اور رسول کا متفقہ عقیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مورتیوں کا معبود نہ ہونا اور ستاروں کا قابل پرستش نہ ہونا جو سمجھایا وہی عقیدہ توحید ہے۔ تمام انبیاء اور رسول اس عقیدے پر متفق ہیں، انہوں نے لوگوں کو اس عقیدے کی تعلیم دی۔ آیات پاک میں 18 انبیاء اور رسول کا تفصیلی تذکرہ ہے، باقی کا اجمالی۔ ان حضرات نے لوگوں کو توحید کی تعلیم اللہ کی ہدایت سے دی ہے، اس لیے کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اعمال کا بھی اعتبار اس عقیدے کے ساتھ ہے، اس لیے آخر میں فرمایا کہ اگر بالفرض انبیاء اور رسول بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں۔ الیاس اور یسع علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں، بنی اسرائیل میں ایلیا کے نام سے مشہور ہیں، اور حضرت یسع علیہ السلام بھی اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ قرآن میں 2 جگہ یہاں اور سورہ صاد میں ان کا صرف نام آیا ہے۔ ہر پیغمبر اپنے زمانہ کے لوگوں سے افضل ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء میں بھی تفاضل ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، وہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری بخشی، مگر یہ فضیلت جزوی ہے، کلی فضیلت وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ مگر آپ کا کسی نبی کے ساتھ اس طرح موازنہ کرنا کہ اس نبی کی تنقیص لازم ہے، یہ جائز نہیں، کسی بھی نبی کی تنقیص لازم ہے، یہ جائز نہیں، حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا بخشا، ہر ایک کی ہم نے رہنمائی کی، اور ابراہیم سے پہلے ہم نے نوح کی رہنمائی کی، اور اس کے اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کی، اور ایوب اور یوسف کی، اور موسیٰ اور ہارون کی رہنمائی کی، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ کی اور عیسیٰ اور الیاس کی رہنمائی کی، یہ سب شائستہ لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل اور یسع کی اور یونس اور لوط کی رہنمائی کی، اور سب کو جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کی رہنمائی کی، اور ہم نے ان کو برگزیدہ کیا، اور ہم نے ان کی سیدھے راستہ توحید کی طرف رہنمائی کی۔ یہی توحید اللہ کی رہنمائی ہے، وہ راہ دکھاتے ہیں اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، اور اگر وہ لوگ بالفرض شرک کریں تو ان کے وہ کام برباد ہو جائیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو چیزیں گزشتہ نبیوں کو دی گئی تھی وہ سب آخری نبی کو بھی دی گئی ہیں۔ اگر قریش ان کو قبول کریں گے تو دوسری قوم تیار ہے، اگر قریش ان کو قبول نہیں کریں گے تو پھر دوسری قوم تیار ہے۔ گزشتہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی تھی، آسمانی کتابیں، دانش مندانہ باتیں یعنی حدیثیں، اور نبوت اور رسالت۔ یہی تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری نبی کو بھی عنایت فرمائی۔ اگر مشرکین مکہ ان کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قوم تیار کی ہے، وہ بڑھے گی اور ان چیزوں کو قبول کرے گی، اور مکہ والے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ ایک پیشین گوئی تھی جو واقعہ رونما ہونے سے پہلے چند سال پہلے کی گئی۔ نزول آیت کے 6 سال بعد مدینہ کے حضرات ایمان لائے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکہ کے مسلمانوں کو دعوت دے کر مدینہ منورہ لے گئے، اور اسلام کی حفاظت و ترویج کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں وہ خرچ کر ڈالیں۔ یہاں حکم سے مراد حکمت ہے، اور مراد انبیاء کی وہ باتیں ہیں جو وہ اللہ کی کتابوں کی تبیین و تشریح میں فرماتے ہیں، انہی کو احادیث شریفہ کہتے ہیں۔ آیات کا ترجمہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے آسمانی کتابیں، حکمت و نبوت عطا فرمائی، یہی تینوں چیزیں ہم نے آخری رسول کو بھی عنایت فرمائی۔ یہ بات معذوف ہے، بس اگر یہ لوگ مشرکین مکہ کا انکار کریں گے تو ہم نے اس کا ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنایا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کی پیروی کا حکم دیا گیا، یعنی توحید دین کا۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، اصول میں سب متحد ہیں،
سب کا دستور اساسی وہ ایک ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی گزشتہ انبیاء کے راستے سے جدا نہیں، ہاں البتہ فروع یعنی شریعتوں میں اختلاف ہے، اور یہ کوئی خاص بات نہیں، یہ زمانوں کے اختلاف کا تقاضا ہے۔ اور اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سابق شریعت کے حکم پر عمل کریں تو اس امت کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سورہ صاد میں سجدہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اور دلیل یہ پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سجدہ کیا ہے۔ پھر اس کی وجہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سجدہ کیوں کیا ہے، وہاں تو داؤد علیہ السلام کے سجدہ کا ذکر ہے، ہمیں وہاں سجدہ کرنے کا حکم نہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام کی آیت 90 میں نبی کریم آیات کا ترجمہ یہی وہ حضرات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ انبیاء بلوس لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آخر میں اعلان کیا کہ انبیاء تبلیغ دین پر کسی معاوضہ کے طالب نہیں ہوتے، ان کی محنت کا صلہ وہ اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ قوم کی بلوس خدمت کرتے ہیں، پھر تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ آخری آیت کا ترجمہ، کہو میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکر للعالمین، وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، میں تمہیں قرآن سنانے اور قرآن سمجھانے پر اس پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا، دین کی تبلیغ کرنے پر۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، آپ احباب سے یہ التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اس کو ضرور شیئر کریں، اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔